السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. گمراہ ایپیسوڈ 92. تکریم احمد اس کے ساتھ آگے بڑھ کر بولا، سنتری بادشاہ، اس ناظر خان نے خود شرط لگائی تھی، میر پنجہ کش کی قسم کھا کر. یہ ٹھیک کہتے ہیں چودھری صاحب، یہ سارا قصور اس ناظر خان کا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے، پرسوں بھی ادھر پنجہ آزمائی ہوئی تھی ایک مکرانی کے ساتھ اور وہ 3000 ہار گیا تھا. سگریٹ کے چھالے الگ پڑ گئے تھے اس کے ہاتھ پر. توم خانے کے خانسامہ خان زمان نے سنتری کو سمجھاتے ہوئے کہا. وہ کچھ سٹ پٹا گیا، تڑاک سے بولا، اوے تو چپ رہے ماما خان زمانہ، یہ قانون کی بات ہے. اس چوتے کا ₹1,00,000 کا گٹ ٹوٹ گیا ہے. کیوں بھائی، تو نے کیا کارنامہ دکھایا یہ؟ ہاں سنتری جی، آئیں ادھر بیٹھے، میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں. آبی نے اس سپاہی کو اپنے قریب بٹھاتے ہوئے کہا. پھر اس نے میز کے نیچے ہی نیچے خدا جانے اس سنتری کو کتنے سی کا ٹیکا لگایا کہ اس کا غصہ ایک دم اتر گیا. وہ پہلے سے کہیں زیادہ حشاش بشاش نظر آنے لگا. وہ بولا، تو پھر میں سمجھوں کہ یہ کام باہمی صلاح مشورے سے ہوا ہے. کیوں جوان ناظر خان، کچھ ہلدی چونے کے روپے دلوا دیں تمہیں؟ نہیں سنتری بادشاہ، پیسے میرے پاس بہت ہیں، بس یہ چوٹ میری تقدیر میں تھی. یہ کہہ کر ناظر خان ایک کونے میں بیٹھ گیا. وہ سپاہی اور ترم خان اسے تسلیاں دیتے ہوئے باہر نکلے تو تکریم احمد اس کے پاس جا پہنچا. اس وقت تک توم خانے کی بہت سی میزیں خالی ہو چکی تھی اور گاڑی پوری رفتار سے اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھ رہی تھی. ہم کراچی پہنچنے سے پہلے حقیقت حال سے آگاہ ہونا چاہتے تھے. میں اور آبی بھی ناظر خان کے قریب جا پہنچے. اٹھ ناظر خان، ہم تم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. تکریم نے اپنا چاقو اس کی پسلی سے لگاتے ہوئے کہا. ناظر نے ہمارے تیور دیکھے تو پریشان ہو کر ڈائننگ کار کے کچن کی طرف چل دیا. تکریم احمد نے اسے ادھر ہی دھکیلا تھا. اس حصے میں ایک چوبی تختے کی اوٹ میں باورچی خانے کا سامان رکھا تھا. ہم ناظر کو نرغے میں لے کر وہاں جا ٹھہرے. باورچی خان زمان ہم سب کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا مگر اس نے کوئی اعتراض نہ کیا. وہ ناظر خان سے شاید بہت ہی تنگ آیا ہوا تھا. ہاں استاد صاحب، اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ہم دراصل آپ کی زیارت کے لیے بہت دور سے چلے آ رہے ہیں. تکریم نے بڑے مربیانہ انداز میں کہا. میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا بابو جی. میرے کیا سرخاب کا پڑ لگا ہوا ہے؟ کوئی طاقت کی گولیاں بیچتا ہوں؟ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ وہ دراصل بات یہ ہے پہلوان کہ وہ بریف کیس ہمیں چاہیے جس میں سے تمہیں ₹1,50,000 ہاتھ لگا ہے. کہ کیا پاگلوں جیسی بکواس کر رہے ہو؟ کیسا روپیہ اور کون سا بریف کیس؟ بھنگ تو نہیں بھی رکھی تم نے؟ ناظر نے کھا جانے والی نظروں سے اپنے مخاطب کو دیکھا. اس کا یہ انداز دیکھ کر آبی ضبط نہ کر سکا. گل سنو ناظر خان، تیری ماں مر جائے، تو سمجھتا ہے ہم پاگل ہیں سالے؟ تو نے چائے میں نیند آور دوا ملا کر بھاولپور کے قریب فرسٹ کلاس کے ڈبے کے 4 مسافروں کو بے ہوش کیا. ان میں 2 مرد تھے، ان کو تم نے گاڑی کے باہر پھینک دیا. پھر تم نے اس ادھیڑ عمر عورت کی عزت خراب کی اور اسے قتل کر دیا. اس کے ساتھ جو جوان عورت تھی اسے تم نے کہیں غائب کر دیا. ان مسافروں کے بریف کیس میں ₹1,50,000 تھا، وہ بھی تم نے ہڑپ کر لیا. تم سمجھتے ہو لوگ اندھے ہیں؟ تمہیں پہچانتے نہیں ہیں؟ سیدھی طرح بتاتا ہے کہ نہیں کہ وہ روپیہ کہاں ہے اور وہ عورت کہاں رکھی ہے تم نے؟ سیدھی طرح بتاتا ہے کہ وہ روپیہ کدھر ہے اور وہ عورت کہاں رکھی ہے تم نے؟ اس کے ساتھ جو ادھیڑ عمر عورت تھی اسے قتل کیوں کیا تم نے؟ مت سمجھو کہ ہم تجھے یوں ہی چھوڑ دیں گے، تو جانتا نہیں ہے ہمیں. یہ باتیں آبی نے کچھ ایسے دبے گھٹے مگر اس قدر غضبناک انداز سے کہی کہ اس کے چہرے کی ساری رگیں تن گئی اور اس کا منہ غصے سے لال ہو گیا. تم بکواس کرتے ہو، پاگل ہو گئے ہو. اوے تو رمحان، ذرا ادھر تو آ، دیکھ کے تیرے سالے کیا کہتے ہیں. یہ کہہ کر ناظر خان نے بائیں ہاتھ کی کہونی کچھ ایسی تیزی سے آبی کے سینے میں دے ماری کہ آبی ایک لحظے کے لیے تو سن ہو کر رہ گیا. ناظر نے اپنا پٹی بندھا ہاتھ اوپر اٹھا لیا تھا اور اب اس کے بائیں ہاتھ پر ایک آہنی مکہ چڑھا ہوا تھا. اس مکے کی ساخت ہی ایسی تھی کہ اگر وہ جسم کو چھو بھی جاتا تو آدھ انچ گہری گوڈی کر جاتا اور جو کہیں برس جاتا تو وہاں گڑھا ڈال دیتا. ناظر ہماری توقع سے کہیں زیادہ خوفناک ثابت ہو رہا تھا. عین اس وقت تکریم احمد نے اپنا خنجر کچھ اتنی تیزی سے ناظر کی ران پر چلایا کہ وہ 1.5 انچ تک اندر دھنس گیا. اس کی موٹی سفید جینس کی پتلون کو چیرتا ہوا وہ اندر گہرا گھس گیا تھا مگر ان میں دھنسے پھل کو وہ بدماش برداشت کر گیا اور غضبناک ہو کر اس نے آہنی مکہ گھما کر تکریم احمد کی کنپٹی پر مارنا چاہا. تکریم اس کی نیت کو سمجھ کر فوراً ہی پیچھے ہٹ گیا. ناظر کا آہنی مکہ اپنے نشانے کو سامنے نہ پا کر اگلی طرف نکلا تو میں نے اس کی کلائی وسط میں سے پکڑ لی اور میں کوشش کے باوجود اپنے ہاتھ کو نہ روک سکا. میرے انگوٹھے کا دباؤ اس کی کلائی پر پڑا تو صحیح مگر ناظر خان نے اپنا ہاتھ جان بوجھ کر گھوم کر اپنی کمر سے لگا لیا. وہ میرے ارادے کو سمجھ گیا تھا.
طعام خانے میں اس وقت چند ہی آدمی موجود تھے. وہ ایک ساتھ مل کر شور مچانے لگے. ایک نے آگے بڑھ کر زنجیر کھینچنا چاہی تو تکریم احمد نے اس پر اپنا پستول تان لیا. خبردار، تم میں سے کوئی آدمی اپنی جگہ سے مت ہلے. یہ دروازہ اندر سے بند کر دے. یہ بات اس آدمی سے مخاطب ہو کر تکریم نے پستول کی نال لہرا کر کہی جس نے زنجیر کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا. اس نے لرز کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور زنجیر سے دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا. وہ اس تماشے سے لطف اندوز بھی ہو رہا تھا اور خوفزدہ بھی تھا. ہاں تو پھر تم بتاؤ گے نہیں کہ تم نے ان آدمیوں کو مار کر کہاں پھینکا تھا اور وہ روپیہ کہاں رکھا ہے ناظر خان؟ میں نے الٹے ہاتھ کا ایک زوردار جھاپڑ اس کے منہ پہ دے مارا. وہ الٹ کر ڈبے کی دیوار سے جا لگا. میں اسے گھسیٹ کر طعام خانے کے وسط میں لے آیا. اب کسی سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں تھی. تکریم احمد نے وہاں موجود تمام لوگوں کو اپنے پستول کی زد میں لے رکھا تھا اور وہ سب کے سب زنجیر سے کافی دور سہمے کھڑے تھے. میرے تماچے کی ضرب سے ناظر خان کے حوصلے کا کوٹھا ڈھہ گیا. آبی نے اس کے دونوں بازو پکڑ کر کمر کی طرف اس کی گردن پر ہتھے کی گانٹ لگاتے ہوئے جھٹکا جو دیا تو وہ بری طرح چیخا. آبی نے اس کے ہاتھ پر سے آہنی مکہ اتار لیا. صورتحال کو یوں بدلتے دیکھ کر وہ دبی آواز میں بولا، میں بتاتا ہوں بھائی جی، میں بتاتا ہوں. وہ عورت سرونٹ روم میں ہے. خدا کے لیے میری گردن چھوڑ دیں. اس کی گردن آزاد کر دے پیرزادہ صاحب، اور تم سب ادھر بیٹھو، ہم ابھی آتے ہیں. میں نے آبی کو مخاطب کرنے کے بعد دوسرے لوگوں کو ہدایت کی، اور غور سے سن لو، میں پولیس انسپکٹر تکریم احمد ہوں. شہادت کے لیے تم سب کی ضرورت ہوگی. تم میں سے کوئی آدمی یہاں سے باہر نہیں جائے گا. اس کے پستول کا رخ اب بھی ان مسافروں کی طرف تھا جو طعام خانے میں کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے. اسے نظر انداز کر کے میں ناظر خان کو دھکیل کر ڈائننگ کار سے باہر لے آیا. ڈبے کچھ اس طرح ایک دوسرے سے پیوست تھے کہ ایک غلام گردش میں سے گزرتے ہوئے ہم ایک چھوٹے سے ڈبے میں جا پہنچے. اس میں بس یہی کوئی 6 فٹ چوڑی جگہ تھی اور ایک لمبی سی 6 آدمیوں کی سیٹ یہاں سے وہاں تک خالی پڑی تھی. ناظر خان ہمیں اس ڈبے میں لے جا کر بولا، تم وہی تو نہیں ہو جنہیں ہم نے گاڑی سے باہر پھینکا تھا؟ شکر ہے کہ تم نے پہچان لیا بیٹا کہ ہم ہی تمہارے والد ہیں، مگر وہ دوسری عورت کہاں ہے؟ اس نے سر اٹھا کر ایک چوبی ٹرنک کی طرف اشارہ کیا. آبی نے اسے بڑی احتیاط سے نیچے اتارنا چاہا مگر وہ اس سے سنبھل نہ سکا اور اس کی ایک نوک ناظر خان کے سر میں لگی. ڈبے میں داخل ہوتے ہی میں نے ناظر کی وصلی میں اپنا پنجہ دھسا دیا تھا، کچھ اتنا گہرا کہ وہ انتہائی کرب کے عالم میں اوبے اوبے سانس لے رہا تھا. اس کے سر میں ٹرنک کی نوک لگی تو وہ نڈھال سا ہو کر سیٹ پر گرنے لگا. میں دوسرے ہاتھ سے ٹرنک کو سہارا دے کر اسے فرش پر اتارنے لگا تو آبی نے فوراً ہی ناظر کی جیب ٹٹول کر اس میں سے چابیوں کا گچھا نکال لیا. ٹرنک کو اس نے بڑی افراتفری کے عالم میں کھولا. اس کے ہاتھوں کی لرزش مجھے اس کی دلی کیفیت کا پتہ دیتی تھی. ٹرنک کا ڈھکنا کھولتے ہی ہمارے اعصاب چٹکنے لگے. عرفان مرحوم کی بیوہ وردہ اس ٹرنک میں مردوں سے شرط باندھ کر لیٹی تھی. وردہ بالکل بے ہوش تھی. اس کی وہ ناگفتبہ حالت دیکھ کر آبی کے وجود کا سارا زہر و قہر اس کی آنکھوں میں ابل آیا. اس نے کچھ ایسے وحشیانہ انداز میں ناظر خان کو میرے ہاتھ سے جھپٹا کہ میں سمجھا کہ وہ اس کی گردن توڑ دے گا. اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیاں سیدھی اس کی آنکھوں میں بھونک دی مگر اس کا نشانہ چوک گیا. انگلیاں خانوں کے اندر تو نہ جا سکی. ناظر نے اپنا چہرہ عین وقت پر پیچھے ہٹا لیا تھا. آبی نے دوسرے وار پر اس کا نرخرا اپنی گرفت میں لے لیا. بتا بدماش، اور کون تھا تیرے ساتھ؟ کس نے اس بدنصیب کو اس حال تک پہنچایا ہے؟ میرے ساتھ ترم خان بھی تھا اور وسما بھی. 2 سپاہی بھی تھے. ایک کا نام کرم دین تھا اور دوسرے کا نام جمال. یہ وسما کون ہے؟ آبی نے اس کی گردن دباتے ہوئے کہا، وہ پولیس کے ڈبے میں بیٹھا ہوا ہے. آپ کا روپیہ اسی کے پاس ہے. وہ بھی سپاہی ہے کیا؟ نہیں جی، بس ایسے ہی ان کے ساتھ رہتا ہے. وہ گاڑی میں سپاہی چھوٹی بڑی تمام وارداتیں اسی کے ذریعے کرواتے ہیں. وہ روپیہ تمہارے خیال سے کس کے پاس ہوگا؟ ابھی اس نے کسی کو نہیں دیا. میں ترم خان و وسما اس کو کراچی پہنچ کر بانٹ لیں گے. وہ روپیہ کہاں ہوگا اس وقت؟ وسمے نے وہ رقم سپاہیوں کے ڈبے میں رکھ کر اپنے صندوق میں ڈال دی تھی. ناظر خان سیٹ پر گرا بری طرح لرز رہا تھا. اچانک اس چھوٹے سے ڈبے کا دروازہ کھلا. ترم خان اندر داخل ہو رہا تھا. اس کو دیکھتے ہی میں نے پوری قوت سے اسے گریبان سے پکڑ کر اندر کی طرف کھینچ کر فرش پہ دے مارا. وہ کھلے ٹرنک کے قریب ہو کر گرا. میری بات غور سے سن ترم خان، تو ابھی کتے کے پلے وسما کے پاس جائے گا، ابھی اور اسی وقت. سپاہی اس وقت سو رہے ہوں گے. اس وسمے سے کہو وہ پوری رقم لے کر ادھر آ جائے. میں اس کے ساتھ چلتا ہوں خان صاحب، یہ بڑی کتی شے ہے. چلو لگ آگے. آبی نے وردہ کی جسم پر ٹرنک کے اندر رکھے اس کے پھٹے ہوئے کپڑے ڈالتے ہوئے کہا. وہ اس کی نبض ٹٹول کر اطمینان کر چکا تھا کہ وہ ابھی زندہ تھی. میں نے ترم خان کو اس کے حوالے کیا ہی تھا کہ اس چھوٹے سے ڈبے کا دروازہ پھر کھلا. اب کی بار دروازے میں تکریم احمد کھڑا تھا. اس نے صورتحال کا اندازہ کرتے ہوئے ٹرنک کے اندر جھانک کر دیکھا تو اس کا رنگ اڑنے لگا. اس نے ایک بار پھر پستول جیب سے نکال کر سیدھے ہاتھ میں لے لیا اور پھنکارتے ہوئے ناظر خان کی طرف بڑھا. اس نے کچھ بتایا بھی ہے کہ نہیں؟
اس کا منہ کھلوانے کے کئی طریقے مجھے بھی معلوم ہیں. میں نے کسی وسما جان اور سپاہیوں کے بارے میں اسے بتایا تو وہ بولا اس کا مطلب یہ کہ وہ سپاہی بھی اس واردات میں شامل تھے. آپ اس کو ادھر ہی سنبھال کر رکھیں، میں ابھی آتا ہوں. یہ کہہ کر تکریم ترم خان کو ساتھ لے کر انہی قدموں سے ڈبے پہ باہر نکل گیا. ناظر خان کی مزاحمت بالکل ختم ہو گئی تھی اور وہ جس انداز سے میں نے اس کی پسلیوں کا ایک حصہ پکڑ کر مسل ڈالا تھا وہ تجربہ اس کو بری طرح نڈھال کر گیا تھا. ہاتھ اس کا ویسے ہی بیکار ہو چکا تھا اور اب اس پر پٹی بندھی تھی. اس کا آہنی مکہ آبی نے اپنے قبضے میں لے رکھا تھا اور اب مجھے یقین تھا کہ ناظر خان کے پاس چھپانے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں تھا. میں نے آبی کو اشارہ کیا کہ وہ ناظر کو اپنی تحویل میں لے لے. آبی کا غیظ و غضب دید نہیں تھا. اس نے تڑاک سے ایک زوردار تھپڑ ناظر کے منہ پر مارتے ہوئے کہا اس عورت کو کس نے قتل کیا تھا؟ مجھے سیدھی طرح بتا دے ورنہ اچھا نہیں ہوگا. تو جانتا نہیں کہ ہم کون ہیں؟ اتنا کہہ کر اس نے ناظر خان کا ہاتھ پکڑ کر ہلکا سا جھٹکا دے کر کچھ اس طرح مروڑا کہ میں سمجھا اگر اس نے ایک بل اور دے دیا تو اس کا بازو کندھے سے نکل جائے گا. ناظر کا رنگ ہلدی ہو گیا. وہ اپنے درد سے بھرے شانے پر بایاں ہاتھ رکھ کر مڑتے ہوئے بولا اس کو جناب میں نے نہیں مارا تھا، میں بالکل بے قصور ہوں. اسے کس نے قتل کیا تھا؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں بدماش. اس بدنصیب میں کیا بگاڑ تھا تمہارا؟ اس نے اس کے لمبے لمبے تیل سے چپڑے بالوں کو بائیں ہاتھ سے کھینچ کر اس کا چہرہ سیدھا کرتے ہوئے کہا اس کو جمال الدین اور وسما جان نے گلا گھونٹ کر مارا تھا جناب. وہ اس سے جان چھڑانا چاہتے تھے. تو یہ بات ہے. پر یہ بتا کہ تم لوگوں نے اس بدنصیب کو کیوں نہ مار دیا؟ اسے کیوں زندہ رکھنا چاہتے تھے تم لوگ؟ اسے ترم خان اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا جناب. کہتا تھا کہ وہ اسے کاشتہ بنا کے رکھے گا. وہ یہی کہتا تھا. یہ کاشتہ کیا ہوتی ہے؟ آنے دو ترم خان کو. اس کا جوڑ نہ توڑ دیا نا تو میرا نام نہیں. یہ کہہ کر آبی نے اس کا بازو چھوڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے فرش پر گرا دیا. آبی نے پوچھا یہ بتا ہمیں چائے میں بے ہوشی کی دوا کس نے گھول کر پلائی تھی؟ وہ کام مجھے اس ترم خان نے کرنے کے لیے کہا تھا جناب. وہ آپ کو تاش کھیلتے دیکھ کر سمجھ گیا تھا. اسے یہ بھی معلوم تھا کہ آپ کے بریف کیس میں بہت بڑی رقم موجود ہے. رقم موجود ہے؟ ہمیں گاڑی سے باہر کس نے پھینکا تھا؟ آبی نے اسے بالوں سے پکڑ کر اوپر اٹھاتے ہوئے پوچھا. اپنا پاؤں اس نے ناظر کی کمر پر یوں رکھا تھا کہ اگر وہ اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے ذرا دیر اوپر اٹھاتا تو ناظر کی کمر ٹوٹ جاتی. میں مر گیا جناب، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں. وہ کام میں نے وسما جان کے ساتھ مل کر کیا تھا. ہمارے ساتھ اس عورت کو کیوں نہ پھینک دیا تم لوگوں نے باہر؟ اسے کیوں روک لیا تھا تم نے؟ جناب مجھے معاف کر دیں. دراصل اس وقت گاڑی سمسٹا اسٹیشن پر جا پہنچی تھی. ہمیں موقع ہی نہیں ملا جلدی میں. ہم نے اسے اٹھا کر غسل خانے میں ڈال دیا، ورنہ ہمیں موقع مل جاتا تو اسے بھی باہر پھینک دیتے. ناظر نے بلبلاتے ہوئے کہا. عین اسی وقت 4 آدمی ڈبے میں یوں داخل ہوئے جیسے کوئی انہیں ڈنڈے سے ہانک رہا ہو. وہ سب کے سب سخت سراسیمہ نظر آتے تھے. ترم خان ان میں سب سے آگے تھا. اس کے پیچھے 3 آدمی اتنی خوفزدہ حالت میں تھے کہ میں سمجھا کہ وہ دہشت سے ہی مر جائیں گے. وہ سب کے سب بہرے تھے اور ان کے اندر حوصلہ نام کی کوئی شے نہ تھی. ایک صرف ترم خان تھا جس نے انہیں اس واردات پر آمادہ کر لیا تھا. وہ تھوڑی بہت جیداری دکھا رہا تھا مگر اندر سے اس کا دیا بھی بجھ چکا تھا. اس کے پیچھے تقریب احمد ڈبے میں داخل ہوا. وہ بہت سنجیدہ نظر آتا تھا. اپنا بھرا ہوا پستول اس نے ہاتھ میں تھام رکھا تھا. ڈبے میں داخل ہو کر اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا اور بولا یہ ہیں وہ بدماش. میں ان کی ہڈی پسلی ایک کر دوں گا. ساری بدماشی ان لوگوں کی ہے. لوگوں سے مال بھی چھینتے ہیں اور ان کو قتل بھی کر دیتے ہیں. میں نے گھوم کر پوری قوت سے دائیں ہاتھ کی ایک ضرب ترم خان کے منہ پر لگائی. وہ گھوم کر دیوار میں جا لگا. اس کا جبڑا اپنی جگہ سے ہل گیا تھا مگر ہاتھ ذرا ٹیڑھا پڑا ورنہ شاید اس کا نچلا جبڑا کچھ زیادہ ہی باہر نکل جاتا. وہ درد سے نڈھال ہو گیا. یہ ترم خان ہے ان کا سرغنا. سارا معاملہ اسی نے چلایا ہے. یہ اس عورت کو اپنے گھر میں ڈالنا چاہتا تھا. کہتا تھا کہ میں اسے اپنی کاشتہ بناؤں گا. اس کی صورت دیکھیں ذرا. تکریم نے تل ملاتے ہوئے کہا ظلم کی حد ہے یاروں. اور یہ ہے وسما جان. اس کے بھی بڑے ٹھاٹ ہیں. رقم اس نے گٹھری میں باندھی تھی. اور یہ سپاہی جمال خان ہے. یہ آج ڈیوٹی پر نہیں ہے، ویسے ہی سفر کرا تھا. یہ بھی اس واردات میں شامل ہے. یہ حضرت کرم دین ہے. ان عورتوں کی عزت لوٹ کر ان میں سے ایک کو انہوں نے جان سے مار دیا اور آپ کو باہر پھینک کر ہاتھ جھاڑ دیے. میں تکریم احمد کی باتیں سن کر کچھ ایسا مشتعل ہوا کہ میں نے کرم دین اور جمال خان کو بالوں سے پکڑ کر ان کے ماتھے ایک دوسرے سے یوں ٹکرا دیے کہ وہ دونوں بے سدھ ہو کر فرش پر گر گئے مگر وہ بھی پوری طرح بے ہوش نہیں ہوئے تھے. یہ پستول مجھے دے دیں، میں ان کو یہیں گولی مار دوں گا، ان بھگوڑوں کو. آبی نے غراتے ہوئے کہا نہیں، میں ان کو پولیس کے حوالے کروں گا. خود باندھ کر تھانے لے کر جاؤں گا. آپ ادھر آئیں اور میری بات غور سے سنیں. تکریم نے مجھے ایک طرف لے جاتے ہوئے کہا یہ لیں پستول. یہ کوئی گڑبڑ کریں تو میری طرف سے کھلی چھٹی ہے مگر میرا خیال ہے ان سے یہاں نہیں عدالت میں بات کرنی چاہیے. یہ کہہ کر تکریم نے اپنا پستول آبی کے ہاتھ میں تھما دیا. میں نے بھی اسے اشارہ کر دیا کہ ان پر گولی نہ چلائے.
میں جب ڈبے کے کونے میں ان لوگوں سے ذرا دور ہوا تو تکریم بولا، آپ مجھے پولیس انسپیکٹر نہ سمجھیں، میں دراصل ڈھلو صاحب کا ایک ادنا خدمتگار ہوں۔ آپ کو میں نے سماسٹا اسٹیشن کے باہر کسی کی کار لے کر بھاگتے دیکھا تو میں سمجھا کہ آپ کسی سخت مصیبت میں ہیں، اسی لیے میں نے اپنی گاڑی آپ کے پیچھے لگا دی۔ ایک جعلی سا شناختی کارڈ میں نے بنوا رکھا ہے، ورنہ پولیس سے اب میرا کوئی تعلق نہیں۔ ویسے میں کسی زمانے میں SHO رہ چکا ہوں، مگر پھر رشوت کے ایک کیس میں پھنس کر میں 1 سال تک جیل میں رہا۔ نوکری گئی تو میں ڈھلو صاحب کے پاس آ گیا۔ آپ ہمیں کیسے جانتے ہیں؟ میں نے آپ کو ڈھلو صاحب کی حویلی میں کئی بار دیکھا ہے۔ آپ سے ڈھلو صاحب کو جو محبت ہے اس کا مجھے بھی علم ہے۔ کمال ہے صاحب، میں نے تو آپ کو ایک بار بھی نہیں دیکھا، پھر بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں جو آپ نے ہماری مدد کی، اس کا تو حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں، یہ تو میرا فرض تھا ہاشم صاحب۔ بہرحال آپ پریشان نہ ہو، یہ رقم تو آپ اپنے پاس رکھیں اور گاڑی سے نکل جائیں۔ میں ان سب کو اگلے اسٹیشن پر پولیس کے حوالے کر دوں گا، ان کا جرم یہ عورت خود ثابت کرے گی۔ ہمیں اس عورت سے بھی کام لینا ہے، یہ ہمارے دشمنوں کے گروہ کے ایک فرد کی بیوہ ہے، اور اگر آپ ہمارا ساتھ دیں اور اس کے ساتھ کراچی تک چلے جائیں تو ہمیں آپ یہ معلوم کر کے دے سکتے ہیں کہ وہ آدمی جو اس کو اسٹیشن پر لینے آئیں گے وہ کہاں رہتے ہیں۔ ان پر آپ نگاہ رکھیں تو آپ کا یہ ہم پر بڑا احسان ہوگا۔ کون لوگ ہیں یہ؟ ان میں سے ایک کا نام ڈاکٹر دھمن ہے اور ایک اس کی بیوی ہے ڈاکٹر عالیہ۔ میں اپنے دوست کو آپ کے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود اس کے ساتھ رہوں گا۔ آپ مجھے اپنا پتہ بتا دیں، میں وہیں آپ سے رابطہ قائم کر لوں گا۔ نہیں، ہمارا کوئی ایک پتہ ٹھکانہ نہیں ہے۔ بہرحال آپ کراچی میں مستون کیفے کے مالک مردان شاہ سے ملتے رہیں اور اسے بتا دیں کہ آپ کے بارے میں اگر کوئی پوچھے تو وہ آپ سے کہاں مل سکتا ہے۔ یہ کیفے کہاں ہے؟ یہ ادھر ڈرک روڈ پر ہے۔ میں نے مردان شاہ کا نام سن رکھا ہے مگر وہ میرا واقف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، رات تو بس گزر ہی چکی ہے، صبح سے پہلے اب گاڑی سے اتر جائیں۔ آپ کا ادھر رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ ہمارے فرار کی کیا وجہ پیش کریں گے؟ میں دیکھ لوں گا، بڑے راستے معلوم ہے مجھے۔ آپ کا بہرحال پولیس کی نظروں میں آنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ ان کی طرف بڑھا اور آپ ہی کے ہاتھ سے پستول لے کر بولا، ہاں کرم دین جی، اس عورت کو دیکھتے ہو نا تم، اس کو تم سب اچھی طرح پہچانتے ہو، بہت ذلیل کر چکے ہو تم، اور میرا تعارف یہ ہے کہ میں پنجاب کی خفیہ پولیس کا انسپیکٹر ہوں۔ یہ رہا میرا شناختی کارڈ، میں تم سب کو اگلے اسٹیشن پر پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ اس کی مشقیں کس دے بھائی جی، اس نے ہمیں مدد کے لیے پکارا۔ وہ سب کے سب سخت خوفزدہ ہو چکے تھے، فرار کا کوئی راستہ ان کے سامنے کھلا نہیں تھا۔ آبی نے وسما جان کے ہاتھوں میں پکڑی نوٹوں کی گٹھری جھپٹ کر مجھے دیتے ہوئے وردہ کا نائلون کا دوپٹہ اٹھا لیا اور اس کو کئی ٹکڑوں میں پھاڑ کر بولا، یہ نے تھانے دار صاحب، ان کی مشقیں کس دیں، ان دو کو میں سنبھالتا ہوں۔ وہ دونوں ان کے ہاتھ پاؤں جکڑنے لگے۔ ان میں سے کسی بھی آدمی نے ذرا بھی مزاحمت نہ کی، ان کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ 2 آدمیوں کو آبی باندھ چکا تو تکریم احمد بولا، ان کو بھی آپ ہی رسہ ڈالیں، آپ خاصے ماہر معلوم ہوتے ہیں۔ دراصل تقریب ان پر پستول تانے کھڑا تھا اور وہ انہیں کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ آبی ان کو باندھ رہا تھا کہ میں نے وہ گٹھری الٹ کر نشست پر نوٹ بکھیر لیے۔ میں انہیں گن لینا چاہتا تھا۔ ایک ایک کر کے میں نے سارے نوٹ گن لیے تو مجھے اطمینان ہو گیا۔ ہماری رقم بالکل پوری تھی اور ابھی تک اس میں سے انہوں نے کوئی پائی پیسہ خرچ نہیں کیا تھا۔ میں نے وہ نوٹ پھر سے گٹھری میں باندھ کر آبی کے حوالے کر دیے۔ تکریم احمد کو ہاتھ کے اشارے سے ایک طرف آنے کے لیے کہا تو اس نے پستول پھر آبی کے ہاتھ میں دیا اور بولا، ان کا خیال رکھیں، میں ذرا بھائی صاحب کی بات سن لوں۔ یہ کہہ کر وہ میری طرف آیا اور سرگوشی کے لہجے میں بولا، اب آپ دیر نہ کریں، کسی جگہ گاڑی روک کر نکل جائیں، میں بس جا ہی رہا ہوں۔ اس عورت کا نام وردہ ہے، یہ ڈاکٹر عرفان کی بیوہ ہے، اسے کسی نے لاہور میں قتل کر دیا تھا۔ اس کے بارے میں کراچی پہنچ کر پوری معلومات حاصل کریں اور مردان شاہ سے رابطہ قائم رکھیں۔ ہم جلدی کراچی آئیں گے، آپ فکر ہی نہ کریں، بس جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جائیں۔ اگر میں آپ کو نہ مل سکا تو ڈھلو صاحب کے پاس چلے جائیں، وہاں میں آپ کو ضرور مل جاؤں گا۔ اسی وقت گاڑی کی رفتار سست ہونے لگی۔ میں نے کھڑکی سے باہر سر نکالا تو پتہ چلا کہ گاڑی کسی اسٹیشن کے باہر بیرونی سگنل کے قریب رک رہی تھی، کیونکہ سگنل سرنگو نہیں ہوا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد گاڑی رک گئی تو میں آبی کو ساتھ لے کر فوراً ہی گاڑی سے اتر گیا۔ اس وقت وہ پھٹ رہی تھی اور اندھیرے میں روشنی کی کلیاں کھلنے لگی تھیں۔ ہم تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے گاڑی سے دور ہوئے تو کچھ ہی فاصلے پر ہمیں پٹری کے ساتھ ساتھ چلتے 2 آدمی نظر آئے۔ وہ حریے کے اعتبار سے ریلوے کے ملازم معلوم ہوتے تھے۔ ان سے پوچھنے پر یہ بات عیاں ہوئی کہ ہم اس وقت منو عاقل پہنچ چکے تھے۔ ریلوے اسٹیشن سے باہر آ کر ہم نے ایک ہوٹل میں پہنچ کر ہاتھ منہ دھویا اور ناشتہ کرنے بیٹھ گئے۔ وہاں سے نکل کر ہم ٹیکسی ڈھونڈنے لگے۔ ہماری وہ ضرورت بھی جلد ہی پوری ہو گئی۔ کراچی کا کوئی منچلا ڈرائیور کسی سواری کو رات 12 بجے وہاں پہنچا کر ہوٹل میں ٹھہر گیا تھا۔ اس نے اپنی نیند پوری کر لی تھی۔ ایک بیرے نے ہمیں اس سے ملوا دیا۔ اسے جب ہم نے بتایا کہ ہم 2-4 دن کے لیے اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اور اسے منہ مانگے دام دیں گے تو وہ خوش ہو گیا اور فوراً ہی ہمارے ساتھ چل دیا۔ آبی نے یوں کیا کہ اپنے لیے ڈھیر سارے سگریٹ اور پھل خرید لیے۔
ناشتے کی چیزیں بھی اس نے گاڑی میں بھر لی اور سارے جہاں کی دولت سمیٹ کر وطن لوٹنے والے سندباد جہازی جیسے بے فکر لہجے میں ڈرائیور سے بولا، ہمیں سیدھا سکھڑ لے چل، ہم تجھے منہ مانگا انعام دیں گے۔ اس کے ذہن کا بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ کار نئی تھی اور ڈرائیور اپنے کام کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر ہم نے ناشتہ کیا اور پھر سگریٹ پھونکنے لگے۔ آبی کار سے باہر بھاگتے ہوئے پر سٹار مناظر پر نظریں جما کر بولا، ادھر سکھر سے فارغ ہو کر ہم سیدھے کراچی جائیں گے ہاشم خان۔ اس عورت سے میں پھر ملنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ میں نے تکریم احمد سے کیا کچھ کہا ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، جن لوگوں سے ملنے جا رہی ہے ان سے ملاقات کے لیے میں خود بےتاب ہو رہا ہوں۔ ان سے میں نے حساب نہ لیا تو پھر میرا جینا بیکار ہوگا بھائی۔ میں نے تکریم احمد کو سب کچھ سمجھا دیا ہے۔ یار اس تقریب میں تو مجھے حیران کر دیا، کیا وہ سچ کہہ رہا تھا؟ بھائی ڈھلو صاحب کا نام وہ بے وجہ نہیں لے سکتا تھا۔ کیسی بھولی باتیں کرتے ہو تم، وہ ہمارے بہت کام آیا ہے۔ ہاں جیدار بندہ تھا، کمال کر دیا اس نے۔ اگر اسی طرح کسی اصلی پولیسیے نے ہمیں کڑکی میں پھانس لیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ تکریم احمد اگر اصلی ہوتا تو وہ ہمیں برے کے گھر تک پہنچا سکتا تھا۔ ہاں یار یہ تو ہے، مگر ہر کسی کو ڈھلو صاحب خواجہ خضر بن کر تو نہیں مل سکتے۔ بہرحال یہ بات ہے کہ یہ نوجوان ان کا بہت ہی خاص الخاص آدمی ہے۔ آبی نے اجرا سگریٹ باہر پھینک کر ایک اور سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، وہ ان دنوں کچھ زیادہ ہی سگریٹ نوشی کرنے لگا تھا۔ اس پر کبھی کبھی عجیب سی یاس آمیز اور قنوتیت سے لبریز کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ یہ دنیا بڑی عجیب شے ہے ہاشم خان، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے تو تم بڑے مایوس نظر آ رہے ہو۔ میں مایوس نہیں ہوں، میں نے بڑے شوق سے الماس کے ساتھ منگنی کی تھی، وہ بھی بہت خوش تھی، مگر اس کی خوشی کچھ ایسے آدمی کی سی تھی جس نے اپنی حویلی کی حفاظت کے لیے ایک بہت چالاک اور چوکس چوکیدار بھرتی کر لیا ہو۔ وہ مجھے ایسی ہی نظر سے دیکھتی تھی۔ کہ تم کیا کہہ رہے ہو یار؟ میں نے یہی محسوس کیا تھا خان۔ وہ مجھے 2 لبالب بھرے پستول دے کر اپنے ساتھ اسٹوڈیو لے جاتی تھی۔ میں بس 4 دن ہی اس کا ساتھ دے سکا، پھر میں اس کے جوئے تلے سے نکل کر بھاگا اور دربار صاحب جا پہنچا۔ مگر ان 4 دنوں میں مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل اس بھاولپور کے جاگیردار کے حملوں سے خود کو بچانے کے لیے مجھے ڈھال بنانا چاہتی تھی، ورنہ وہ جو دلوں کے بیچ کھڑکی سے کھل جاتی ہے وہ نہیں کھل سکی تھی۔ یہ تیری خام خیالی ہے یار، وہ ایسی نہیں ہے، وہ تو تیری بلائیں لیتی تھی۔ میں تیری بات نہیں سمجھ سکا، آخر ہوا کیا؟ میں تو میرے بھائی اس کے سامنے بشینی ہو کر رہ گیا۔ مجھے اس نے یہی احساس دلایا، جو گہرے احترام، خلوص اور محبت کے عنوان ہوتے ہیں وہ مجھے کہیں نظر نہیں آتے تھے۔ اسٹوڈیو میں دوسرے دن اس نے مجھ سے اپنے 2 پرانے چاہنے والوں کی پٹائی کرا دی۔ یہ کام میں نے کیا تو خلوص کے جذبے سے، مگر بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں تو ایسے ہی احمق بن کر رہ گیا ہوں۔ پھر مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی۔ تو پھر اب کیا سوچا ہے تم نے؟ کچھ بھی نہیں یار، بس آئندہ احتیاط کروں گا، اور اگر اس بھاولپوری عاشق نے اس پر پھر حملہ کر دیا یا اسے اٹھوا لیا تو اس بدماش کو تو میں جان سے ہی مار دوں گا۔ مگر یار وہ جو غیرت کا شعلہ ہے نا، وہ میرے دل میں نہیں اٹھ۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں نے 4تھے یا 5ویں ہاتھ پر چلی ہوئی گاڑی خرید لی ہے۔ وہ نہ مرجان ہے، نہ مونگا، نہ موتی ہے، نہ ہیرا، بس ایسے ہی کسی عجیب سے خوبصورت کھلونے جیسی ہے جس کا کوئی بھی مصرف نہیں۔ تو پھر لعنت بھیج اس پر، تجھے اس کے لیے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے ابھی؟ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، میں تو مصیبت میں پھنس جاؤں گا۔ تمہارا یہ فیصلہ دانش مندی کی دلیل ہے پیارے، ابھی تو 2 گھڑی آنکھیں بند کر کے سو لے، کافی سفر باقی پڑا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے سیٹ کی پشت پر سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ ہم رات بھر سو نہ سکے تھے، پلک سے پلک لگی تو میں گہری نیند میں کھو گیا، مگر وہ نیند بس جھپکی سی بن کر رہ گئی۔ کوئی جھٹکا سا لگا، کار ذرا دیر کے لیے ڈگمگائی مگر پھر سنبھل کر آگے بڑھنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد جھٹکے زیادہ تواتر کے ساتھ آنے لگے۔ دراصل ہم اس وقت ایک ایسی جگہ سے گزر رہے تھے جہاں سے سڑک ٹوٹ گئی تھی اور اس کی مرمت کے لیے جا بجا روڑی بچھائی جا رہی تھی۔ آبی کی نیند بھی کھل گئی اور وہ جماہیہ لے رہا تھا۔ اس تھکن اور تقدر کو دور کرنے کے لیے ہم نے سگریٹ سلگا لیے۔ اس کے بعد ہم سکھر تک دوبارہ نیند نہ لے سکے۔ اس شہر میں داخل ہونے کے بعد اپنی ضرورت کی دوسری چیزیں خریدنے کے علاوہ آبی نے ایک بڑا خوبصورت سا بریف کیس بھی لے لیا جس میں وہ نوٹ بند کیے جا سکتے تھے۔